بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچوں کی پرورش یہ ایک بہت ہی اہم اور حساس مسئلہ ہے، کیونکہ یہ بچے ہی ہمارا فیوچر ہیں اور آگے چل کر ملک کو، گھر کو، زندگی کو، رشتہ داریوں کو، بزنس کو، دین کو، ہر چیز کو پھیلانا، گرو کرنا انہوں نے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ کتنا حساس ہو سکتا ہے ایک چھوٹے بچے کے لیے۔ ہماری زندگی کا کیا ہوا ایک ایک عمل کتنا حساس ہو سکتا ہے ایک بچے کے لیے، جو آپ کو دیکھ رہا ہے، جو آپ کو رول ماڈل سمجھتا ہے، کیونکہ گھر میں سارا دن آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں، تو جو آپ اس کو سکھانا چاہیں گے وہ وہی سیکھے گا۔ تو صرف اور صرف 3 سے 4 باتیں ہیں جن کا اگر آپ خیال کریں تو یقیناً آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک اچھی سوچ و فکر رکھنے والا انسان بنے گا، ایک مثبت سوچ رکھنے والا انسان بنے گا، ایک ایسا انسان بنے گا جو لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنے، نہ کہ شر کا۔ سب سے پہلی چیز، آپ اپنے بچوں کو عمل کرنا سکھائیں، خاص طور پر ان سے وہ عمل کروائیں جو کہ آپ ان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، ان سے نیکی کے کام کروائیں۔ آپ جب کوئی نیکی کریں تو خاص طور پر اپنے بچے کے ہاتھ سے وہ نیکی کروائیں۔ کسی کو خیرات دیتے ہیں تو اپنے بچے کے ہاتھ سے دیں۔ کسی کو کچھ بات بتاتے ہیں وہی بات اپنے بچے کو سمجھائیں۔ اپنے بچوں کو عمل کرنا سکھائیں۔ دیکھیں، باتیں کرنا بہت اچھی بات ہے۔ جب ہمارا بچہ نئی نئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے منہ سے پہلا لفظ جب نکلتا ہے یا بہت سارے لفظ جب وہ بولنا سیکھتا ہے تو ماں باپ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور وہ مزے لے کے سن رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو بار بار بولتے ہیں کہ وہ لفظ بولے کیونکہ ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، مگر اگر بہت کم عمری میں ہی آپ ان کو عمل کرنا سکھائیں گے بنسبت باتوں کے، تو یہ اس کی زندگی کے لیے آسان ہو جائے گا۔ وہ ہمیشہ وہ عمل یاد رکھے گا۔ کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے خیرات دلوایا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ اس کی یہ عادت اتنی پکی ہو جائے گی، ایون کہ اگر آپ کو مارنا پڑے نا، آپ اس کو اس بات پہ ماریں اور اس کے ہاتھ سے دلوائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کا ہاتھ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ اس کو مانگنے کی عادت نہیں پڑے گی، اس کو دینے کی عادت پڑ جائے گی۔ اور جب اس کو یہ شعور پیدا ہو جائے گا کہ اس نے جو ہے دینا ہے، لینا نہیں ہے، تو یقیناً احساس اور محبت کا رشتہ اس کے دل میں آٹومیٹکلی جنم لے گا۔ دوسری چیز، اپنے بچوں کو غور و فکر کرنا سکھائیں، لاجیکل ریزننگ کی طاقت ان کے اندر بڑھائیں۔ اگر کوئی کام تکے میں کرتے کرتے ان سے اچھا ہو گیا ہے، ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ کس وجہ سے اچھا ہوا ہے۔ ان کے مائنڈ کو کھولیں، شعور پیدا کریں چھوٹی ہی عمر میں، تاکہ وہ آپ سے زیادہ سے زیادہ سوال کریں اور ان کو ہر ایک چیز لاجیکل وے میں بتائیں۔ اچھے عمل کچھ ایسی ٹیکنیک سے کر کے دکھائیں تاکہ ان کے ذہن میں سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ جب آپ کے بچے کے دماغ میں سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی نا، سمجھنے کی اور سوچنے کی، تو یقیناً وہ کسی برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ برائی کرنے جائے گا تو وہ سوچے گا۔ اگر کوئی بچے کے ساتھ کوئی بری حرکت کرنا چاہتا ہے، زیادتی کرنا چاہتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، یا اگر بچے کو کوئی فراڈ سکھانا چاہتا ہے یا کوئی چوری سکھانا چاہتا ہے، تو بچہ پہلے سے ہی سوچ رہا ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ یہ کام برا ہے یا اچھا ہے۔ جب آپ کے بچے کی ذہنی کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ وہ سوچنا سمجھنا شروع کر دے گا بہت ارلی ایج میں، تو یقیناً وہ بہت ارلی ایج میں ہی بے وقوف نہیں بنے گا۔ اس کی یہ عادت ہی ختم ہو جائے گی، اس کو صرف شعور اور سمجھ والی باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں۔ تیسری چیز جو بہت اہم ہے، کبھی بھی اپنے بچے کے سامنے برا کام مت کریں۔ اب برا کام ان سینس یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ڈاکے مت مارے اپنے بچوں کے سامنے، یا اس طرح نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے، سگریٹ۔ آپ اپنے بچوں کے سامنے سگریٹ مت پیئیں۔ آپ اپنے بچوں کے سامنے کسی کو گالی مت دیں۔ آپ اپنے بچے کے سامنے کسی کو ذلیل مت کریں۔
کبھی بھی اپنے بچے کے سامنے اپنی پرائیویٹ چیزوں کو مت کھولیں، اور دوسرا کبھی بھی اپنے بچے کے سامنے کوئی برائی مت کریں۔ کوشش کریں کہ جو برائی ہو رہی ہو بچے کے سامنے اسے روکیں تاکہ وہ اس سے سبق سیکھے، کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک چھوٹا بچہ 1 گھنٹے میں ہزاروں لفظ سیکھنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے اپنے مائنڈ میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی انجینئرنگ ہے۔ یہاں تک کہ ایک بچہ 1 گھنٹے کے اندر کوئی دوسری زبان سیکھ سکتا ہے۔ جیسے اگر ہم اردو بولتے ہیں، ایک بچہ 1 گھنٹے کے اندر اسپینش سیکھ سکتا ہے، انگلش سیکھ سکتا ہے، رشین سیکھ سکتا ہے۔ یہ اس طرح ہے۔ تو آپ نہیں جانتے ہیں کہ ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نے کتنی پاور دی ہے اس کے مائنڈ میں۔ تو کبھی بھی اپنے بچے کے سامنے کوئی بری حرکت مت کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ ہم سب کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کو نیک، تندرست اور ایسا شہری بنائے جو کہ ملک کے مفاد میں ہو۔ آمین ثم آمین۔